کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، سامعین سے کم ناظرین سے زیادہ عرض کر رہا ہوں جو اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، لداخ ایک ایسا خطہ ہے جو دور دراز تو ہے ہی، لیکن دور دراز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تہذیبی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ خصوصاً اس وقت ٹی وی پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سے میں عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے کہ اردو ہماری مادری زبان نہیں ہے، لیکن تبتی ثقافت سے لپٹا ہوا یہ گلشن، اس میں اقبال اور غالب کے گل کھلانے والے، اردو بولنے والے، سیکھنے والے، کوشش کرنے والے لوگ، اور ان شمع کو روشن کرنے والی ان قندیلوں کا نام عبدالحمید تنویر اور عبدالغنی شیخ ہے، اور جن کی وجہ سے آج ہم یہاں آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ اگر اس دوران کسی طرح سے بھی تلفظ میں یا کسی املا میں کسی طرح کی کوتاہی ہوتی ہے تو آپ لوگ درگزر کریے گا۔ اور دوسری اہم بات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد آ رہا ہے، آج سے چند سال قبل لاما لوزنگ جی تشریف لائے تھے ہمارے کرگل کے ایک پروگرام میں، اور خوش قسمتی سے اس وقت بھی حنیفہ جان صاحب ہمارے چیف گیسٹ تھے پروگرام میں، اور یہ لازم تھا کہ اس وقت جب وہ آئے تھے اور پروگرام میں انہوں نے ایک بات کہی تھی، ایک عنوان دیا گیا تھا، کرگل آج اور کل، آج اور کل۔ مجھے یاد ہے کہ اس عنوان پہ میں نے گفتگو بھی کی تھی اور حاجی حنیفہ صاحب نے بھی تقریر کی تھی۔ اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں کرگل لداخ کے ان بچوں کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد لداخ کے مستقبل کے لیے بہت پر امید ہوں۔ بہت بہترین سرحاصل گفتگو ڈاکٹر ارچنا صاحبہ نے کی ہے، اور اس طرف مجھے نہیں جانا ہے۔ میں عبدالغنی شیخ صاحب کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ اہم باتیں بیان کروں گا، چونکہ میں پورا پیپر لکھ کے لایا تھا، لیکن اس کو پورا پڑھوں گا تو شاید اسی میں ہی وقت گزر جائے گا، اس لیے میں کچھ اہم گوشوں کو ہی بیان کروں تو بہتر رہے گا۔ عبدالغنی شیخ صاحب لداخ کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جو مقام ملنا چاہیے ادب میں، تاریخ میں، وہ مقام ہم نے نہیں دیا ہے عبدالغنی شیخ صاحب کو۔ لداخ کی تاریخ پر بہت لوگوں نے لکھا ہے۔ پہلی اہمیت ان کی جو عبدالغنی شیخ صاحب کی یہ ہے کہ لداخ کو لداخی نگاہ سے دیکھنے کا کام عبدالغنی شیخ نے کیا ہے، سب سے پہلا کام۔ اس سے پہلے جتنی بھی تواریخ لکھی گئی، ہسٹری، لداخ کی ہسٹری لکھی گئی ہے، اس میں بہت سے گوشے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ان سے پہلے لکھا نہیں گیا، نہیں، ایسی بات نہیں، لکھا گیا ہے۔ لداخ میں لفظ لکھا گیا ہے، اس سے پہلے قدیم لداخ لکھی گئی ہے، اور اس سے بھی پہلے جو ہے قدیم لداخ سے پہلے ایک تاریخ لکھی تھی مجاہد آزادی حاجی عبدالستار صاحب نے لکھی تھی، جو ابھی دستیاب نہیں ہے۔ لیکن ان کتابوں سے ہٹ کر ان کا کام یہ ہے، میں ایک جملے میں اگر کہوں کہ تاریخ کو تجزیاتی نظریے سے، انالیٹیکل انداز میں اگر کسی نے مفصل انداز میں لکھا ہے تو وہ عبدالغنی شیخ صاحب ہے۔ اور عبدالغنی شیخ صاحب کی رائٹنگز کو اگر ہم دیکھیں تو ان کو ہم براڈلی دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک ان کا نان فکشنل ادب ہے، نان فکشنل رائٹنگ ہے، ایک ان کی فکشنل رائٹنگ ہے جو افسانوی ادب ہے۔ اگر ان کے غیر افسانوی ادب کی ہم بات کریں تو ان کی جو تحریری زندگی ہے، اس کا سفر انہیں کا شروع ہوتا ہے بہت پہلے سے۔ میں پہلے غیر افسانوی ادب کی بات کر رہا ہوں۔ غیر افسانوی ادب میں انہوں نے کتاب لکھی ہے سونم نوربو۔ سونم نوربو آپ جانتے ہیں کہ لداخ سے تعلق رکھنے والے ایک انجینئر تھے۔ ان کی خدمات لداخ کے عوام کے تئیں بہت زیادہ ہے، جن میں یہ جو ہمارا جو زوجلا راستہ ہے، روڈ ہے، اس کے کنسٹرکشن میں اور جو ہسپتال وغیرہ کے حوالے سے لداخ میں بہت اہمیت ہے۔ انہوں نے ایک بدھسٹ انجینئر کی بایوگرافی لکھی، اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے جب اس کو لکھا ہے تو جموں کے ایک نقاد نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ عصر حاضر میں کوٹ کر رہا ہوں، عصر حاضر میں ہم نے زبانوں کو مذہبی لباس پہنا دیا ہے، لیکن عبدالغنی شیخ ایک مسلم ادیب نے ایک بودھ انجینئر کی سوانح حیات تحریر کر کے ایک ایسا توازن قائم کیا ہے
جو لداخی عوام کے سامنے اردو زبان کو ایک تہذیب کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ غنی شیخ صاحب چونکہ انہوں نے اپنی پروفیشنل لائف میں کئی محکموں میں کام کیا، وہ سب سے پہلے ٹیچر تھے، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ جتنی آج شخصیات ہیں وہ سبھی کے سبھی ٹیچر ہیں، اور ٹیچرز کی شخصیت پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ان کی ایک اہم ترین کتاب ہے جو چونکہ ان کا سروکار بچوں سے اور محکمہ تعلیم سے رہا، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے کتابوں کی دنیا اور لداخ کی سیر۔ یہ دو اہم کتابیں ہیں جن کتابوں کے بعد جو لداخ کی سیر اور کے بعد 1989 میں حکومت جموں کشمیر نے انہیں جو ہے ان دو کتابوں کے عوض میں انعام سے نوازا تھا۔ اس سے پہلے غنی شیخ صاحب مختلف رسائل میں مختلف چیزوں میں لکھتے تھے اور کنٹینیوسلی لکھتے تھے، اور ایک رسالہ نکلتا تھا آج کل، اس میں انہوں نے اس رسالے کے اندر قسط وار انہوں نے کچھ آرٹیکلز لکھے۔ وہ آرٹیکلز اتنے پسند کیے گئے کہ مرکزی وزارت اطلاعات و نشریات، جو انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹری ہے، اس کا جو پبلیکیشن ڈویژن ہے، انہوں نے جب ان کی رائٹنگز کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو ایسے نہیں رکھنا چاہیے، اس کو جمع کر کے اس کو چھاپنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کو ایک کتابی شکل میں سامنے لایا گیا 2002 میں، جس کا نام تھا قلمکار اور کتاب۔ بہت اچھی کتاب ہے جسے ہمیں دیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ غنی شیخ صاحب نے اس کتاب کے اندر بیان کیا کہ قلم کسے کہتے ہیں، قلم کا کام کیا ہوتا ہے، قلمکار کی کیا تہذیب ہوتی ہے، اور کتاب کی معنویت کیا ہوتی ہے۔ یہ بہترین کتاب ہے جسے آپ ضرور ملاحظہ کریں۔ اور اس کے بعد ان کی ایک بڑی اچھی کتاب ہے۔ غنی شیخ صاحب پیشے ان کے بدلتے گئے، انہوں نے استاد تھے، اس کے بعد دوسرا محکمہ جوائن کیا، لیکن ایک پیشہ ان سے کبھی نہیں چھوٹا، وہ تھا ان کی تحقیق کا پیشہ، وہ تھا ان کے ادب کا پیشہ، یہ کبھی ان سے نہیں چھوٹا۔ انہوں نے لداخ کی عوام کو ایک خوبصورت تحفہ دیا، ایک خوبصورت کتاب جس کا نام ہے لداخ تہذیب و ثقافت۔ میں سمجھتا ہوں لداخ پر ریسرچ کرنے والوں کے لیے ایک بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب کے لیے بارے میں وہ خود کہتے ہیں، یہاں اسکالرس بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک صفحہ لکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کتاب کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں لداخ تہذیب و ثقافت اردو میں لداخ پر اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے جو میرے 45 سال کی تحقیق اور ریاضت کا ثمرہ ہے۔ 45 ایئرس محنت کرنے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی، اور یہ کتاب صرف تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ میں نے کہا لداخ کی ثقافت پر اگر کوئی بہترین کتاب ہے تو عبدالغنی شیخ صاحب کی یہ کتاب ہے، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہترین کتاب تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کئی کتابیں لکھی، جس میں اسلام اور سائنس ایک کتاب ہے، جنہوں نے اسلامی قوانین کو جدید سائنسی علوم کی روشنی میں اس پر گفتگو کی، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک لداخ کی تاریخ اور لداخ پر تحقیق کرنے والے جوانوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ریسورسز کا، کہ آپ ریسورسز کہاں سے حاصل کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہترین کام کیا، 2 کتابیں ان کی بڑی اچھی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی کتاب انہوں نے لداخ کا وہ پرسپیکٹیو بیان کیا جو باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے بیان کیا ہے، اور اس کتاب کا نام رکھا لداخ محققوں اور سیاحوں کی نظر میں۔ یہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ انہوں نے یہ پرسپیکٹیو اس کتاب میں پیش کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو بیان کرنے کے بعد یہاں نہیں رکے، اس کو بیان کرنے کے بعد لداخ کی جیو پولیٹیکل سچویشن پر اور بہترین کتاب انہوں نے سامنے رکھی، ایک لداخی کا پرسپیکٹیو سامنے رکھا 2018 میں، اور اس کتاب کا نام تھا لداخ کی تاریخ کے اہم گوشے۔ اس کتاب میں عبدالغنی شیخ صاحب نے ان گوشوں پر گفتگو کی جو عموماً زیر بحث نہیں تھے۔ میں ان کتاب کے میں صرف تذکرہ کر رہا ہوں چونکہ مجھے معلوم ہے کہ وقت زیادہ ہو جائے گا اور ابھی تبصرے کی گنجائش نہیں ہے۔
اس کے علاوہ عبدالغنی شیخ صاحب کی تاریخ جو ادبی خدمات ہیں ان میں بہت بڑا حصہ افسانوی ادب ہے. یاد رکھیے کہ جو بڑا رائٹر ہوتا ہے جب اس پر جنون سوار ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنی تہذیب و ثقافت کو زندہ کرنا ہے تو وہ صرف کہانیاں سناتا نہیں ہے، کہانیاں لکھنا شروع کرتا ہے. عبدالغنی شیخ صاحب سے پہلے لداخ کی تہذیب و ثقافت کو صرف اور صرف تذکروں کے اندر، کہانیوں کے اندر، مقالوں کے اندر دیکھا جا سکتا تھا، لیکن لداخ کے اوپر کوئی فلم نہیں بنی، لداخ کے اوپر کوئی ڈاکیومنٹری نہیں بنی، لداخ کے اوپر کسی طرح کا سنیمیٹوگرافی اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں آئیں. لیکن اس چیز کی، اس کمی کا احساس کرتے ہوئے عبدالغنی شیخ صاحب نے ایک کام کیا، قلم اٹھایا، اپنے اطراف کو دیکھا، انہوں نے اپنی قلم سے لداخ میں موجود ٹاشی ٹنڈک کو بھی اپنی کہانیوں کا ہیرو بنایا اور صدیق کو بھی ہیرو بنایا، اکبر کو بھی ہیرو بنایا. یہ ان کی زندگی کا بہترین کام تھا. انہوں نے افسانے لکھنے شروع کیے، کہانیاں لکھنی شروع کی، اور کہانیوں لکھنے کا ایک خوبصورت انداز یہ تھا کہ کہانیاں لکھتے لکھتے ان کی کہانیوں کی لکھنے کا سفر جو ہے 1950 تقریباً 1957 سے شروع ہوتا ہے. 1957 سے انہوں نے لکھنا شروع کیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے غنی شیخ سری کے نام سے نہیں لکھا. ابتدائی جو کہانیاں تھیں انہوں نے کمال لداخی کے نام سے لکھا، اور کیا کمال کا لکھا، اور آج تک وہ کمال کا ادب موجود ہے. اور اس کمال لداخی کے نام سے لکھا جانے والا ادب، یہ کہانیاں لداخ کی وادیوں کو عبور کرتا ہوا جموں کشمیر کی پہاڑیوں میں جب پہنچا، وادیوں میں جب پہنچا تو جموں کشمیر کے تمام لوگ حیران ہو گئے. کہا لداخ میں ایسا بھی لکھنے والا کوئی شخص ہے. اور پھر متواتر ان کی کہانیاں سامنے آئیں، اور ان کا سب سے پہلا افسانوی مجموعہ شارٹ سٹوریز کا مجموعہ 1975 میں سامنے آیا، جس کا نام تھا زوجلا کے آر پار. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بڑا توازن برتا انہوں نے. زوجلا کے آر پار جب انہوں نے لکھا، اس میں 10 کہانیاں تھیں. 5 زوجلا کے اس پار کی تھی، 5 زوجلا کے اس پار کی تھی. بڑی خوبصورت کہانیاں ہیں، اور اس میں بہت ساری اچھی اچھی کہانیاں ہیں. اس کے بعد ان کے کئی افسانوی مجموعے آئے، جیسے دوراہا آیا جو 1993 میں شائع ہوا، اس میں 23 کہانیاں تھیں. اور اس کے بعد ان کا ایک آخری افسانوی مجموعہ ہے 2 ملک ایک کہانی. یاد رکھیے کہ پارٹیشن کی جب بات آتی ہے، میں یہاں گزارش کر رہا ہوں ہمارے سی صاحب سے، حاجی جان صاحب سے، اور یہاں جتنے بھی اسکالرس ہیں، جب بھی پارٹیشن کی بات آتی ہے، منٹو کو لکھا جاتا ہے، منٹو کو پڑھا جاتا ہے، ٹوبا ٹیکسی کو پڑھا جاتا ہے، کالی شلوار کو پڑھا جاتا ہے، مثالیں دی جاتی ہیں، ایسے افسانوں کو مثال میں دیا جاتا ہے. لیکن کبھی پارٹیشن کی سالمیے کو اور ان تمام باتوں کو کبھی لداخی عینک سے دیکھیے، اور آپ کو جب لداخی عینک کی ضرورت پڑے گی تب آپ کو عبدالغنی شیخ کے پاس آنا پڑے گا. اور عبدالغنی شیخ صاحب نے 2 ملک ایک کہانی میں بڑی خوبصورت افسانوں کو جمع کیا، لکھا ہے، اور ان میں 35 کہانیاں ہیں. ان میں ایک بہترین کہانی ہے جو ان کے اپنے گھر کی کہانی ہے، اپنے بھائی کی کہانی ہے، جو دردناک سانحہ جو انہوں نے جھیلا، اس کے بارے میں انہوں نے اس کہانی لکھی. اور ان کے افسانوی ادب میں ایک اہم ترین نقطہ فسادات کے حوالے سے میں آپ کو بیان کروں، جو ہمارے دوست احباب یہاں موجود ہیں. لداخ کی فضا بہت ہی پرامن فضا ہے. لداخ کی تہذیب، لداخ کی ثقافت، لداخ کا کلچر بہت پیسفل ہے. فسادات کے حوالے سے ہماری تاریخ اتنی مجروح نہیں ہے جتنی دیگر جگہوں کی ہے، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کے فسادات بہت کم ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہوئے ہیں، لیکن کم ہوئے ہیں. فسادات کے حوالے سے انہوں نے کہانی لکھی جس کا نام ہے ہوا. ہوا میں انہوں نے لداخ میں ایک ناساز واقعے کے بارے میں انہوں نے لکھا، اور لکھتے لکھتے انہوں نے ایک عجیب ماحول بیان کیا. ان کی کہانیوں کی خاصیت یہ ہے ڈاکٹر صاحب، وہ کہانی لکھتے لکھتے ایسا ماحول بنا دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اب سب چکنا چور ہو گیا، سب برباد ہو گیا، سب ختم ہو گیا. لیکن ان کی غنی شیخ کی خاصیت یہ ہے، وہ جلی ہوئی لکڑیوں کی رات پر امن کا ستون کھڑا کرتے ہیں. اور اس کی مثال دیکھیے آپ. وہ ایک کہانی ہے جس میں کچھ بلوائی آتے ہیں اور آگ جلاتے ہیں. یہ میں کوٹ کر رہا ہوں ان کے افسانے سے حصہ. پھر آہستہ آہستہ میرے مکان کی طرف
بھیڑ بڑھنے لگی. لوگ میرے لیے اجنبی تھے. بھیڑ میں میں نے اپنے ہمسایہ دورجی کو دیکھا. دورجی میرے منہ سے بے سختہ نکلا. ابا وہ دیکھو جلوس میں سونم بھی ہے. میری بیٹی چلا پڑی. یہ نہیں ہو سکتا, سونم کبھی نہیں آئے گا. میں نے کہا وہ دیکھو نا ابا, جھنڈا اٹھائے ہے, وہ سونم ہی تو ہے. سچ میں جھنڈا اٹھانے والا سونم ہے؟ وہ دیکھو ابا, چاچا چھونگ بھی ہے, ٹشی بھی جلوس میں ہے. میری بیٹی چلائی. آہستہ بولو فاطمہ, آہستہ بولو. میری بیٹی نے کہا کہ کوئی سن نہ لے. اپنے جگری دوست چھونگ اور ٹشی کو دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا. جلوس مکان کے سامنے رک گیا اور اشتعال انگیز نعرے بلند ہوئے. اگر آپ کہانی کو یہی تک سنیں گے تو آپ کا دل تھم جائے گا. میں نے کہا لداخ کی تہذیب و ثقافت کو انہوں نے کہانیوں میں بنایا, کہانیوں میں صرف بیان نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس کی تصویر پیش کی کہ لداخی کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک آگے چل کر انہوں نے کہانی کا پس منظر بدل دیا اور پس منظر بدلتے ہوئے پھر اس کے بعد وہ بھیڑ پلٹ کے آتی ہے. رات کا ایک منظر بیان کرتے وہ کہتے ہیں, صدیق مجھے افسوس ہے کہ تمہارا مکان کا سارا سامان نہیں بچا سکے. ہم نے بہت کوشش کی, وہ لوگ تمہارے مکان کو آگ نہ لگائے, لیکن ہماری کوشش بیکار ہوئی. البتہ تمہارا گیس سلنڈر چولہا میرے پاس ہے, ٹشی کے پاس دیگ ہے, دورجے نے قالین بچائے ہیں, چھونگ نے تمہاری گائے پال رکھی ہے. اس رات ہم چپکے سے تمہارے نیم جلے مکان دیکھنے گئے. کچھ برتن بانڈے, اناج کی 2 بوریاں بچائیں جو ہم نے حفاظت سے رکھی ہیں. یہ سب ہمارے پاس تمہاری امانت ہے. یہ وہ خوبصورتی ہے, یہ وہ لداخ کی خوبصورتی ہے جو عبدالغنی شیخ نے اپنی کہانیوں کے ذریعے سے بیان کیا ہے. ایک اور کہانی اس عبدالغنی شیخ صاحب کی کا میں آپ کو بیان کروں. ادب کے اندر ہمارے یہاں سماجی معاملات کو بہت زیادہ جگہ دی جاتی ہے. ان میں ایک چیز ہے خواتین کا مسئلہ, یقیناً. اور خواتین کا مسئلہ, خواتین پہ ہوتے ہوئے مظالم, خواتین کا مقام, یہ بہت زیادہ لوگوں نے اس پر لکھا ہے, بہت سارے افسانے لکھے ہیں. لیکن عبدالغنی شیخ صاحب کی یہاں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جینڈر ایشوز میں بڑا بیلنس برتنے کی کوشش کی ہے, ان کے یہاں ایسے بھی افسانے ملتے ہیں جو مرد پر ہونے والے مظالم کو بھی بیان کرتے ہیں, بلکہ مردوں کے لیے شاید یہ نئی چیز ہو لداخ میں. میں کہتا ہوں کہ ایک اہم ترین بات ہے اس میں کہ انہوں نے بڑی اچھی بات ان کے افسانوں میں دیکھنے کو ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ طلاق کے مسئلے میں ایک ان کا ایک افسانہ ہے کہ ان کا ایک افسانہ ہے مظلوم. افسانے کا نام مظلوم ہے اور طلاق کے مسئلے پر انہوں نے بڑا خوبصورت یہ افسانہ لکھا ہے. اور وہ لکھتے ہیں, اس میں کوٹ کر رہا ہوں کہ طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے اور طلاق میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ طلاق جب ہوتی ہے تو یقیناً عورت خود سفر کرتی ہے, لیکن ایسا وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں کہ صرف عورت سفر کرتی ہے, مرد بھی سفر کرتا ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک افسانہ ہے مظلوم سے میں کوٹ کر رہا ہوں. نعیم نے گاڑی ایک طرف کھڑی کری اور اجمل صاحب سے پوچھا, اجمل تمہاری دوسری شادی کیوں نہیں, تم دوسری شادی کیوں نہیں کرتے, اپنی پسند کی کوئی لڑکی دیکھ لو. پھر وہ جواب دیتا ہے کہ ایک مرد کے لیے دوسری شادی آسان نہیں ہے. نہیں, ایک مطلقہ عورت کی طرح ایک طلاق شدہ مرد پر بھی کئی قسم کے شک کیے جاتے ہیں, اس میں کئی نقائص ڈھونڈ لیے جاتے ہیں. بیوی نے اسے کیوں چھوڑا, کیوں بیوی نے اسے طلاق حاصل کی. ان کی حساس طبیعت کی طرح ان کا لب و لہجہ بھی بڑا حساس اور نپا تلا تھا. ایسے مرد کا خود پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے. شادی کا نیا پیغام دیتے ہوئے اسے جھجک ہوتی ہے. سماج یہ نہیں دیکھتا کہ عورت کبھی محض پرکشش مرد و دولت اور وجاہت یا شہرت کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے. یہ کہہ کر انہوں نے ہلکی سی آہ بھری اور بولے, نہیں, مظلوم صرف اکیلی عورت نہیں ہوتی. یہ ان کے افسانے کا انہوں نے بیلنس کیا کہ جینڈر ایشوز میں انہوں نے ایک توازن برتا ہے اور اس طرح کے مسائل کو انہوں نے پیش کیا ہے جس سے دکھتا ہے کہ وہ لکھتے وقت
صرف جذبات میں نہیں لکھ رہے تھے بلکہ سمجھداری کے ساتھ اور تعصب کے بغیر سماج کو دیکھ کر وہ لکھ رہے تھے. اور اسی طرح سے انہوں نے بہت ساری باتیں ہمارے لداخ کی تہذیب و ثقافت کے حوالے سے کی ہیں اور اس کو انہوں نے جگہ دی ہے. یہاں پر میرے قابل دوست برادر عزیز شیخ جواد حبیب صاحب نے عبدالحمید تنویر صاحب کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کی. میں ان کے زندگی کے 2 پہلو اہم جو آپ کی خدمت میں ضروری سمجھتا ہوں بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت ساری باتیں بیان کی. ان میں ایک چیز سے عبدالحمید تنویر صاحب کے یہاں کی جو شاعری ہے اس کے اندر جو ہماری گنگا جمنی تہذیب کی عکاسی ہے، گنگا جمنی تہذیب کی عکاسی جس کی انہوں نے نشاندہی بھی کی اور اشعار بھی پیش کیے. اب وقت نہیں ہے کہ میں کوٹ کروں، لیکن ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ اکثر اقبال کو پڑھتے ہیں، بس 2 مثالیں یہاں بات بیان کرتی ہیں. اقبال کو پڑھتے ہیں، اقبال سے بہت زیادہ متاثر ہے ہمارے یہاں نوجوان. اور اقبال نوجوانوں کے اندر امید دلانے کے لیے اور نوجوانوں کو راستہ دکھانے کے لیے بہت مشہور ہیں. اسی طرح سے تنویر صاحب کے یہاں اقبالیات کا ایسا رنگ دیکھنے کو ملتا ہے، گویا ایسا لگتا ہے کہ یہ اقبال کرگل ہے جو بوانگ دہل اپنی آئندہ نسل کو آواز دیتا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے اور راستہ دکھا رہا ہے. لداخ کی دھرتی سے یہ شاعر پکارتا ہے اور پکارتے ہوئے کہتا ہے، جیسے اقبال کا ایک شعر آپ نے دیکھا ہوگا، بڑا آپ نے سنا ہوگا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر انہیں گزار. بڑا مشہور شعر. اب تنویر صاحب دیکھیے، لداخ کی دھرتی سے لداخی شاعر جب اپنی لداخیت کو سمیٹتے ہوئے بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ گوہر کی تمنا ہو تو ہو جا غرق دریا تو، گوہر کی تمنا ہو تو ہو جا غرق دریا تو، کہاں کھویا ہے اے غافل سمندر کے کنارے میں. یہ ان کے اشعار تھے. اور دوسری اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جو یہاں وقت نہیں ہے، میں چھوڑ رہا ہوں. آپ کو میں بیان کروں کہ عبدالحمید تنویر صاحب کا تعلق جو ہے وہ مسلکن وہ جو ہے حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے. میں نے کہا ان کے یہاں کسی طرح کا اس طرح کا بیاسنس نہیں پایا جاتا. ان کے اشعار کا جو مجموعہ ہے افکار تنویر میں، ان کے یہاں جہاں گنگا جمنی تہذیب پر مبنی اشعار ملتے ہیں، ایسے اشعار ملتے ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے یہ کسی سنی عقیدے سے تعلق رکھنے والا شاعر نہیں، بلکہ راسخ العقیدہ کوئی شیعہ بول رہا ہے. بلکہ یہ اسپیکٹ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں لوگ. میں یہاں کہوں گا کہ آپ ہمارے یہاں ایک میر انیس کا ایک بہت بڑا مقام ہے، میر انیس و دبیر کا. میر انیس و دبیر کے اشعار بہت مشہور ہیں. انہوں نے امام حسین کے میدان میں آمد کو بیان کیا. یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، بڑا مشہور شعر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اب میں آپ کو سناتا ہوں تنویر صاحب نے کس طرح سے اشعار کہے امام کی خدمت میں، ایسا لگتا ہے کہ انیس سے لداخ بول رہا ہے. آپ دیکھیے کہ شعر دیکھیے کہ میدان میں یہ کون حشم کون جری ہے، صورت میں نبی ہے تو شجاعت میں علی ہے، بجلی کی کڑک ہے کہ یہ شمشیر زنی ہے، مرنے کا نہ غم اس کو نہ جینے کی خوشی ہے، پہچان لیا ہم نے بھائی ابن علی ہے، یہ ابن علی ہے. یہ دیکھیے کتنی خوبصورت اشعار ہیں یہ تنویر صاحب نے کہے. یہ بہترین اشعار. میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اس نوٹ پر کہ یہ مختصر سیمینار یہاں ان کی زندگی اور خدمات کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. میں ڈاکٹر صاحب سے حنیفہ جان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ لداخ میں ایک اس طرح کے مفصل پروگرام ہونے چاہیے ان کی زندگی اور خدمات پر، تاکہ ہم لوگ جان سکیں کہ کس طرح کی شخصیات نے ہمارے یہاں خدمات انجام دی ہیں. میں آخر میں ہمارے ڈاکٹر صاحب اور حنیفہ جان صاحب عمر صاحب سے اجازت سے ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. آتے آتے راستے میں شاعر کا دماغ بڑا تیز ہوتا ہے. میں نے پوچھا مہمانوں میں کون کون آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا قمر صاحب آ رہے ہیں، حنیفہ صاحب آ رہے ہیں، ساری فہرست بیان کی. تو ابھی راستے میں آتے آتے 3 شخصیات پر سیمینار ہو رہا ہے. 3 شعر بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. میں نے
عرض کر رہا ہوں کہ فخر سے ہم دیکھتے ہیں اپنی اس تقدیر کو. میں انہی اشعار پہ اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. فخر سے ہم دیکھتے ہیں اپنی اس تقدیر کو، علم و دانش فکر اور احساس کی تصویر کو. فخر سے ہم دیکھتے ہیں اپنی اس تقدیر کو، علم و دانش فکر اور احساس کی تصویر کو. قمبر و جعفر کے ہمراہ خود حنیفہ جان ہیں، قمبر و جعفر کے ہمراہ خود حنیفہ جان ہیں. ارچنا ٹاشی مٹبی سنتے ہیں تقریر کو، ارچنا ٹاشی مٹبی ارے سنتے ہیں تقریر کو. مسکرا کے کر رہے ہیں سارے لداخی سلام، مسکرا کے کر رہے ہیں سارے لداخی سلام. لبزم و عبدالغنی و حضرت تنویر.